تو ایسے احباب جو شادی سے پہلے اپنا علاج کروا لیتے ہیں وہ تو ٹھیک رہتے ہیں، ان کی ازواجی زندگی خوشگوار گزرتی رہتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جب شادی کروا لیتے ہیں تو شادی کے وقت ان کو شرمندگی کا، ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بڑا بھائی، کسی کے ساتھ جناب صاحب اس کا کوئی دوست، کسی کے ساتھ اس کا والد، وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکیم صاحب اس کے گھر میں عموماً لڑائی جھگڑا، چڑچڑا پن، اور اس نے تو اب ہمیں اپنی کنڈیشن بتائی ہے، پہلے تو اس نے اپنی کنڈیشن بھی نہیں بتائی، اگر یہ اپنی کنڈیشن بتاتا تو شادی سے پہلے ہم اس کا علاج کرتے۔ حکیم صاحب اس نے تو بہت ذلیل کیا ہمیں، ہم تو سچی پوچھے کہ برادری میں بھی ہماری بدنامی ہے، ہم تو منہ دکھانے کے نہیں رہے، تو خدا کے لیے اس کا علاج کریں۔ تو اس وقت ایک تو وہ مریض ہوتا ہے، ساتھ میں نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے، اور ایسی عورت سے اگر عورت تو تکرار کرتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، عورت میں چڑچڑا پن آتا ہے، تو یہ کوئی بعیدت قیاس نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر مرد کی کچھ خواہشات ہیں تو عورت کی بھی کچھ خواہشات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو تسکین دیں اور عورت کی خواہشات کو نظر انداز کریں۔ تو پھر ہوتا ایسے ہے کہ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک وقت تک تو دیکھتی ہیں، مشاہدہ کرتی ہیں، یا تو پھر وہ چور رستہ اختیار کرتی ہیں، یا پھر وہ طلاق لے لیتی ہیں۔ آج کل اگر نارمل حالات میں بھی شادی کی جائے، ایک سفید پوش گھرانہ اگر شادی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے شادی پر لڑکے کی طرف سے 4-5 تولے اگر سونا ہو، کچھ کپڑے وغیرہ اور ولیمہ وغیرہ اور بارات کا خرچہ، 4-5 لاکھ روپے تو میرے بھائی معمولی سا خرچہ ہے۔ لوگ وہ 4-5 لاکھ کا خرچہ تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی صحت پر پیسہ لگانا گوارا نہیں کرتے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ وہ 5 روپے تو خرچ نہیں کرتے، پھر بعد میں 50 روپے خرچ کرتے ہیں۔ شروع سے تو وہ 500 روپے خرچ نہیں کرتے، بعد میں 50,000 روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے میرے دوست احباب سے گزارش ہے کہ شادی ایک سنت طریقہ ہے اور حصول اولاد کا ذریعہ بھی ہے، اس سے نسل انسانی کی بقا کا بھی ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائی اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھیں، اپنی غذا خوراک متوازن رکھیں، برے خیالات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر آپ کو ایسے خیالات آتے ہیں تو آپ اللہ کی طرح رجوع کریں اور نوافل کی ادائیگی کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوں، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، اپنی سوچ کا جو انداز ہے اس کو غلط انداز میں نہ لے کے جائیں، بری صحبت سے بچیں، کیونکہ عموماً صحبت کا اثر جو ہے وہ انسان کی ذات پر بھی ہوتا ہے اور اس کی صحت پر بھی ہوتا ہے، اور عموماً جو یہ صورتحال ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی لڑکے سے کالج میں، سکول میں یا یونیورسٹی میں یہ ہاتھ کے استعمال کی جو لت ہے وہ انسان کو پڑتی ہے، عادت پڑتی ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ہوتا اس طریقے سے ہے کہ متواتر منی کی ضیاع کی وجہ سے جگر بہت کمزور ہو جاتا ہے، چہرے پہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، چہرے پہ رونق نہیں رہتی، دل کی دھڑکن جو ہوتی ہے وہ عموماً تیز ہو جاتی ہے، انسان اس احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ محفل میں بات کرنے سے کتراتا ہے، عورتوں میں جانے سے گھبراتا ہے، کہیں یعنی کہ کوئی پنچایت ہو یا کہیں کوئی اجتماع ہو مردوں کا تو اس میں جانے سے کتراتا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اندرونی طور پر مریض ہوتا ہے۔ مریض تو وہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ نفسیاتی مریض بھی بنتا جاتا ہے۔ تو میں ایسے دوست احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ علاج کو کبھی بھی نظر انداز نہ کیا کریں، علاج کرانا یہ سنت طریقہ کار ہے، اور اپنی صحت کی، جوانی کی حفاظت کریں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ آپ ابھی یعنی کہ پختہ نہیں ہوئی ہوتی آپ کی جوانی، یعنی کہ اوائل عمر میں 16 سال کی ایج میں، 15-16 سال، 17 سال، 18 سال آپ ہاتھ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، مادہ بنویہ پختہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک پھلدار درخت ہے، جب وہ پکے گا تو اس کے اندر شیریں بھی ہوگی، ذائقہ بھی ہوگا، اگر آپ وہ کچا توڑیں گے تو اس کے اندر ذائقہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی یہ جوانی کا پھل ہے، اس کو پکنے دیں، اس کو کچا نہ توڑیں، اس کو خراب نہ کریں، اپنی صحت کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں۔ تو ایسے احباب جن کی منی بہت جن کی رقیق ہو چکی ہے، پتلی ہو چکی ہے، اور وہ ہاتھ کا استعمال کے عادی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھے، توبہ طائب ہوں، کیونکہ اس میں سب سے مین چیز جو ہے وہ انسان کی قوت فیصلہ ہے، قوت ارادی ہے، تو وہ یہ نسخہ استعمال کریں۔ صرف 3 اجزاء ہیں، کشتہ عقیق ہے اور کشتہ صدف، اور تیسری چیز گوند ککر ہے، یہ تینوں آپ ہم وزن لے لیں، اس کی قریباً 500 گرام سے لے کر 1000 ملی گرام تک اس کی خوراک ہے، ان کے آدھے گرام سے لے کر 1 گرام تک اس کی خوراک ہے، وہ صبح نہار خالی پیٹ آپ میٹھی لسی سے کے ساتھ قریباً مہینہ 40 دن استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو شفائے کلی عطا کرے گی، مادہ منویہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی جو کمی کمزوری ہے اس کا آپ میرے بھائی علاج کریں، حکیم ڈاکٹر کس طریقے سے بنے، سیلف میڈیکیشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ عموماً لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم نسخہ خود بنائیں کریں، تو اس لیے میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، نسخہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا نسخہ ہے،
اور اگر مسئلہ زیادہ ہو تو پھر اپنے معالج سے رجوع کرے، خواہ میرے سے خواہ کسی اور سے، بات سے ہو تو تندرستی کی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دے اپنے بھائی حکیم احمد رضا دیوان کو نیکسٹ ٹائم کے لیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔